سنی ہو کہ 9 بیٹے ہو کون کون سے؟ 9 کی تفصیل حدیث کے اندر موجود، کتب میں موجود۔ حضرت علی ابن ابی طالب کا پہلا بیٹا جو میدان کربلا میں شہید ہوا وہ حضرت حسین نہیں تھا۔ سب سے پہلا بیٹا جو میدان کربلا میں حضرت علی کا شہید ہوا اس کا نام محمد اوسط بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اور محمد اوسط بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے تربیت کی ہے، اس کو اپنے گھر میں لے آنا۔ جس طریقے سے میں تیرے گھر کا سکون بنی، تیری آنکھوں کا قرار، دل کا سکون بنی، ایسے ہی میری بھانجی تیرے گھر کو عزت دے گی، تیری شان بنے گی اور تیرے لیے سکون کا باعث بنے گی۔ تو بولو بابا کس کی بیٹی تھی؟ حضرت زینب کی بیٹی تھی۔ یہ حضرت زینب کی بیٹی ہے، اس لیے ان کو چھپا دیا جاتا ہے کہ جب ان کا ذکر ہوگا تو ان کی اماں کا بھی ذکر ہوگا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ نبی کی ایک اور بیٹی بھی تھی جس کا نام کیا تھا؟ زینب۔ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ نبی کی کیا تھی؟ یہ بیٹی۔ حالانکہ نبی کی کتنے بیٹی ہیں میرے عزیز دوستو؟ زینب اس کی بیٹی یعنی فاطمہ الزہرا کی بھانجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہے، یہ ان کا بیٹا ہے جو میدان کربلا کا پہلا شہید ہے۔ دوسرا شہید ابو بکر بن علی، تیسرا شہید عمر بن علی، چوتھا شہید عثمان بن علی، پانچواں شہید عبداللہ بن علی، چھٹا شہید عبید اللہ بن علی، ساتواں شہید غازی عباس علمدار اور نام شہید حسین بن علی۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ حضرت حسین بن علی کا تو آپ نے نام سنا، میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ غازی علمدار کا نام بھی سنا کہ وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان ساتوں کا نام بھی کبھی سنا ہے؟ یہ ساتوں لوگ یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں اور حقیقی بیٹے ہیں، یہ علی کا خون ہے، ان کے رگوں کے اندر بھی علی کا خون دوڑتا تھا۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جناب کیا نام ہے خشوع تھے، مرحب کا ساتھ کاٹنے والا علی شیر خدا حیدر کرار، یہ اس کے بیٹے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دوسرا کون تھا؟ ابو بکر بن علی، تیسرا کون تھا؟ عمر بن علی، چوتھا کون تھا؟ عثمان بن علی، ہمارے بڑے بھائی۔ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ علی کے گھر کے اندر ابو بکر پیدا بھی ہوا، پھر وہ جوان بھی ہوا، عمر پیدا بھی ہوا، جوان بھی ہوا، عثمان پیدا بھی ہوا، جوان بھی ہوا۔ اب جس گھر کے اندر کبھی کیا نام صاحب آتا ہے بتائیے کہ وہ بیٹے جوان بھی ہوئے، میدان کربلا میں شہید ہوئے، تو کس طریقے سے گھر کے اندر آوازیں لگتی ہوں گی، کیا جناب عجیب نظارہ ہوتا ہوگا۔ یا ابا بکر ادھر آؤ، ابو بکر، عمر ادھر آؤ، عثمان ادھر آؤ، پیار محبت بڑی باتیں ہوں گی۔ تو عمر کا تذکرہ، ابو بکر کا تذکرہ، عثمان کا تذکرہ، تو بتائیے کہ جس گھر کے اندر ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، وہ کس کا گھر ہوا کرتا ہے؟ سنی کا گھر ہے یا کس اور کا گھر ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ جس چار دیواری کے اندر ابو بکر ہو، جس چار دیواری کے اندر عمر ہو، جس چار دیواری کے اندر عثمان ہو، وہ کس کا گھر ہے؟ سنی کا گھر ہے۔ علی کا گھر بھی کس کا ہے؟ سنی کا گھر۔ اس لیے تو وہاں ابو بکر موجود ہے۔ ان کے گھروں میں کہیں ابو بکر ہے تو دکھاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، ان کے تذکرے اس لیے ہضم کر دیے جاتے ہیں، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں بیان ہوں گی تو قرآن کریم کی وہ تفسیر سامنے آ جائے گی۔ اللہ کو اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، رحماء بینہم، اللہ نے ان کو آپس کے اندر رحم بھی بنایا ہے۔ ان کے باہمی احترام تھے، ایک دوسرے کے اثر عقیدتیں تھیں۔ میں اپنے دشمن کے نام پر اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھتا، آپ نہیں رکھتے۔ یزید نے حضرت حسین کے ساتھ دشمنی کی، اس کے بعد کوئی مسلمان مجھے ایسا دکھاؤ جو اپنے گھر کے اندر اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے۔ آپ رکھ سکتے ہیں؟ رکھا ہے آپ نے؟ کوئی اپنے بیٹے کا نام شمر رکھے؟ رکھ سکتا ہے کوئی؟ نہیں رکھ سکتا۔ خدا نخواستہ ابو بکر نے اگر فاطمہ کو تکلیف دی ہوتی، حضرت عمر نے حضرت علی کو تکلیف دی ہوتی، ان کی آپس میں دشمنیاں ہوتی، تو علی کے گھر میں ابو بکر، عمر، عثمان کبھی نہ ہوتے۔ آگے چلیے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اس میدان کربلا کے اندر تھے، 3 بیٹے۔ قاسم بن حسن، حضرت قاسم کا نام آپ سنتے ہیں، ان کو محمد بن حسن بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے ابو بکر بن حسن، باپ نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ حضرت حسن کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا تو اس نے بھی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ ابو بکر۔ ابو بکر بن حسن
تاریخ کی کوئی کتاب اس بات کو نہیں جھٹلا سکتی. شیعہ سنی کی